نگران کھڑے ہوتے ہیں چیک کرنے والے تو کوئی پٹھان مولانا بزرگ ہیں مجھے پوچھ لیتے ہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. چیتا سے مجھے کرتا سے میں کر جا بتانا ساری زبانیں جو ہیں تھوڑی کی تمہاری اپنی پٹی ہے اپنے لوگ تو الفاظ ملتے جلتے ہیں. جی جی. اور سرائکی الفاظ سندھی میں بہت استعمال ہوتے ہیں. اچھا جی. سندھی میں بہت استعمال وہاں سندھی بولتے ہیں نا. سندھی جانا ہوتا ہے نا. اچھا جی. وہ بھی بہت سے الفاظ جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں. جی جی. سرائکی میں سرائکی کے الفاظ ہیں پنجابی میں. یہ سب ایک ہی چیز ہے. اللہ نے فرمایا زبانوں کے اختلاف میری نشانی ہے. کسی زبان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ کی نشانی ہے. دنیا میں ہے بس مرنے کے بعد عربی ہے وہاں کوئی زبان سب ختم. دنیا کی نشانی ہے. چاند سورج نشانی ہے. آخرت میں تو نہیں. اس طرح زبانیں بھی نشانی ہے. اختلاف السنتکم والوانکم تمہارے رنگوں کے اختلاف اور زبان اختلاف میری آیات اور نشانیوں میں سے. کسی کو حقیر نہ سمجھے کسی زبان کو. اس لیے کہ اللہ کی نشانی اللہ کی طاقت ہے. اس لیے ہمارے بزرگ تو اس کو پسند نہیں کرتے بھی کہ انگریزی کا لفظ اور اس کو آپ پاؤں کے نیچے روندے وہ بھی پسند نہیں کرتے. زبان تو اللہ تعالیٰ کی پڑھنے کے بعد تو سب عربی انگریز بھی عربی بول رہے ہوں گے ہم بھی عربی بول رہے ہوں گے عربی چلے گی. وہاں جنت جہنم کا فیصلہ تو ایمان کی بنیاد پر نہ زبان کی بنیاد پر ہے اور نہ ہی رنگ و روغن کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر. اس لیے سب سے پہلا طبقہ جو جہنم میں جا رہا ہے وہ تو مشرکین مکہ کا ہے جو رسول اللہ کے رشتہ دار ہے. پھر منافقین کا ہے وہ بھی عرب ہے. عجم تو بعد میں ہے پہلے تو عرب ہے. جنت میں جانے والے پہلے وہی لوگ ہیں اور ہم بعد میں. اس طرح سے ماشاء اللہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں تقوی کی بنیاد پر عزت کا مدار ایمان و تقوی. باقی یہ سب دنیا کا ایک نظام ہے. اس کے تحت رنگ و روغن زبان اختلاف یہ سب نشانی فرمائے میری. اللہ کی کسی نشانی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس میں خط آیت میں لکھا تھا جی میں ہانستا بہت ہوں. کسی سننے والے نے ایسے کہا جی حضرت بنگالی معلوم ہوتا ہے کہ اردو میں ہانستا بہت ہوں. سخت ناراض ہوئے حضرت میں کہ کیا مطلب اس میں. ٹھیک ہے جیسا وہ سب کی اردو تو اعلیٰ نہیں ہوتی. اپنے حساب سے اردو بولتا. ہمارا ابا ہے یہاں اس وجہ سے کہ اردو نہیں آتی تھی. ہمارے ابا کو اردو آتی فصیح اردو تو یہاں تھوڑی ان کی تشکیل ہونی تھی. سب ہم محروم ہو جاتے. اردو نہ آنے کی وجہ سے ہمیں کام ہو گیا. کیونکہ جب یہاں کا آئی دعوت تو ان کے استادوں نے کہا کہ وہاں اردو نہیں جانتے لوگ وہاں چلے جاؤ کیونکہ تمہاری اردو فصیح نہیں ہے. وہاں جو وہاں بھی اردو نہیں بولتے لوگ. اگر ہندوستان میں رہو گے تو وہاں لوگ فصیح اردو چاہتے ہیں اور آپ بول نہیں سکو گے تو طلبہ مذاق اڑائیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے. یہاں آ گئے یہاں اردو تو تھی نہیں. یہاں کی زبان تو اور ہے. جیسے ان کی اردو تھی ویسے ان کی اردو تھی. اللہ نے ایسا پیچا ڈالا کام بن گیا. یہاں ان کا بھی کام بن گیا. ان کا بھی وہ ستا جاریہ چھوڑ گیا یہاں والوں کام بن گیا. اس کے اثرات ہیں. اگر ان کو فصیح اردو آتی اگر وہ اردو سیکھنے پر وقت لگاتے تو کہیں سہارنپور میں ہوتے یا دیوبند میں ہوتے. اس لیول کے استاد تھے تو دیوبند میں ان کی تقرری ہو جاتی. ہماری قوم کے ایک استاد دیوبند کے بڑے استادوں میں سے تھے. انہوں نے اردو پر بڑی محنت کی تھی. فصیح اردو تھی ان کو دارالعلوم دیوبند میں رکھ لیا. ان کا نام مولانا ابراہیم تھا. وہ بھی چائنا کے تھے. تو آخر تک پڑھاتے رہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اردو نہ آنا اس علاقے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا ہے. بعض چیزوں کی کمی جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو بہت مشکل تھا. گلشن حضرت آباد ہونا تھا. ان کانٹوں میں بھی جڑنا تھا. بالکل ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. یہ پورے یہ ٹیلے تھے یہ جہاں بیٹھے ہو. ہماری والدہ فرماتی ادھر مکان تھا. رات کو جب آواز جس دن چلتی
تو دروازوں کے آگے ریت کا ڈھیر لگ جاتا تو طالب علم صبح صاف کرتے تھے پھر کھلتے تھے دروازے. یہ ٹیلا تو تھا, ٹیلے ٹیلے ٹیلے, مٹی مٹی, یہاں جھونپڑیاں تھی اور ایک چھوٹا سا گھر, اسی میں بڑے رہتے تھے. دیکھو تصور بھی نہیں کیا جاتا. بلکہ اس دور کے طالب علموں نے بعض نے بتایا کہ ہم رات کو گرمی میں سو جاتے, اب ساری دن پڑھتے تھے, پھر وسائل تو ہوتے نہیں تھے, روٹی پانی پوری ملتی تھی, ایسے بے ہوش ہو جاتے. صبح اٹھتے تو ہماری چارپائیاں آدھی آدھی دبی ہوتی ریت میں, بستر دبے ہوتے, سب سے طالب علم مل کر ایک دوسرے کے بستر نکالتے تھے اندر ریت کے اندر. مٹی جلتی رہتی, عادت پڑ گئی تھی نا, مٹی جلتی رہتی تھی اوپر.